نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول کا بیانات کا ایک تسلسل ہے جو سیرت کے عنوان پر ہر جمعے کو کیا جا رہا ہے۔ آج کا یہ جمعہ ماہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے۔ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ابتدائی پہلو ان پر چند گزارشات عرض کی جا چکی ہیں۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے لے کر وصال تک کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا آخری 10 سالہ حصہ، اس پر انشاءاللہ مختصراً بات عرض کی جائے گی۔ سیرت النبی کا عنوان بہت مبارک عنوان ہے اور اس عنوان پر لب کشائی کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جو چیز جتنی بلند ہوتی ہے، جتنی فضیلت والی ہوتی ہے، پھر اس کی احتیاط اور اس کے احکامات بھی اتنے ہی سخت اور بلند اور فضیلت والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح انداز میں بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور عملی زندگی میں اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر قسم کی بے ادبی سے، کسی بھی قسم کی لغزش سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، کسی کی ہمت نہیں، مجال نہیں، حیثیت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق آپ کی مدح، آپ کی تعریف کی جائے۔ یہ کسی کے اختیار میں ہی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہماری صحیح رہنمائی فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے کی اور ان کو عملی زندگی میں لانے کی، ان سے سبق حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سن 10 نبوی میں کچھ لوگ مدینہ سے جب تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو کے وہ واپس گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نامہ موصول ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ دوسری طرف کفار مکہ وہ ہر وقت اس اذیت میں مبتلا تھے، اس پریشانی کا شکار تھے کہ کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا جائے، آپ کو آپ کے کام سے، مشن سے ہٹانے کی وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہے، اور دن بدن
ان کی کوششیں ناکام ہوتی رہیں اور اسلام دن بدن پھیلتا رہا۔ اس چیز نے ان کو پریشان کر رکھا تھا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایک حتمی فیصلہ کرنے کے لیے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا اور دارالندوہ میں سارے لوگ جمع ہوئے، بڑے بڑے ان کے سردار جمع ہوئے، اور اس بات پر مشورہ شروع ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح جان چھڑائی جائے، کس طرح ان کا راستہ روکا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ اپنے مشن سے باز آ جائیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ان کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ اس سلسلے میں مشورہ ہوا تو اس میں مختلف رائے سامنے آئی، مختلف لوگوں نے آراء اپنی پیش کی۔ آخر کار ابو جہل نے ایک رائے پیش کی جس کو سب نے پسند کیا، اور اس نے کہا کہ ہم سارے قبائل کے لوگ جمع ہوں گے، حضور کے گھر کا محاصرہ کریں گے۔ جب آپ صبح نماز کے لیے وہاں سے نکلیں گے فجر کی نماز کے لیے، تو سب لوگ، سارے قبائل کے لوگ مل کر حضور پر حملہ کریں گے اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ کسی ایک کے ذمے یہ قتل نہیں آئے گا، تمام اہل عرب سے تو قریش والے لڑ نہیں سکتے، کس کس کا مقابلہ کریں گے، کس کس سے بدلہ لیں گے، لہٰذا ہم بڑی آسانی کے ساتھ فدیہ ادا کر کے اس معاملے سے جان چھڑا لیں گے۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا اور اس پر عمل درآمد شروع کرنے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے کے لیے آئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پیغام پہنچا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے کو عرض کیا اور ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سامان سفر تیار کیا، راستے کے تمام انتظامات کیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جس وقت باہر محاصرہ ہو چکا تھا، کفار نے پورے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لٹا کر اور ان کے حوالے لوگوں کی امانتیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ ان کے محاصرے کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نکالا کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئی اور انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہوئے وہ مٹی ان کی طرف پھینکی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ ان کے سامنے ان کے بیچ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، وہاں سے دونوں نے سفر شروع کیا۔ سب سے پہلے غار ثور میں قیام کیا، 3 دن وہاں قیام کرنے کے بعد پھر یہ سفر آگے چلا۔ تو اس سارے سفر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین انتظامات کیے۔ غار ثور میں جو 3 دن قیام ہوا، اس دوران مکہ کے اندر ہونے والی باتوں کی اطلاع حضرت ابوبکر کے بیٹے ان کو آ کر دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے لیے کھانا تیار کر کے لاتی تھی۔ پھر آپ کے غلام آتے تھے، آپ نے 2 اونٹنیوں کا بندوبست کیا، پھر ایک ایسے شخص کا بندوبست کیا کہ جو آپ کو راستہ دکھائے گا، رہنمائی کرے گا، اور مدینہ طیبہ تک اس نے آپ کے ساتھ راستے کی رہنمائی کرنی تھی۔ اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین انتظام کر کے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی پورا انتظام ہو جائے، اس سارے سلسلے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ پھر وہ لمبی تفصیل ہے، اس کے اندر وقت نہیں کہ اس ساری بات کو بیان کیا جائے۔ مختصراً عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مدینہ طیبہ کے قریب قباء کی بستی میں پہنچے۔ قباء پہنچ کر وہاں پر قیام فرمایا، مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر وہاں کچھ دن رہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام فرمایا، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ عقد مواخات کیا، یعنی مہاجرین اور انصار کو آپس میں 2 اشخاص کو بھائی بنا دیا، تاکہ یہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے، گھر نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، تو جو مقامی لوگ ہیں جنہیں انصار کہا جاتا تھا ان کے ساتھ مل کر
یہ کاروبار کریں گے، یہ ان کے ساتھ مل کر ان کو رہائش ملے گی، یہ ان کے بھائی ہوں گے اور یہ آپس میں مل جل کے رہیں گے تاکہ ان کا بھی کوئی پرسان حال ہو سکے۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا، مہاجرین اور انصار کی مواخات کرائی، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ ایک معاہدہ کیا، مدینہ کے رہائشیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اور جتنے وہاں کے رہائشی تھے ان سب کے ساتھ ایک معاہدہ طے فرمایا جس کے اندر کل 53 دفعات تھیں، اور اس میں نتیجہ اس کا یہ نکلا، خلاصہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے اپنا حاکم تصور کر لیا، اپنا حاکم مان لیا، اس لیے کہ اس میں طے ہو چکا تھا کہ تمام فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے، آپ کی مشاورت سے ہوں گے، آپ سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو آپس میں سب اس کا مل کے دفاع کریں گے، دشمن کا ساتھ کوئی نہیں دے گا، اور اس طرح سے بہت تفصیلی اس میں دفعات تھیں جن پر بات ہوئی، اور اس کے ذریعے سے ایک اسلامی ریاست کا وجود قائم ہوا، اور مسلمانوں کو وہاں پر ایک مضبوط آپس میں بھائی چارہ قائم کیا تاکہ باہر سے آنے والی پریشانیوں سے اور دشمنوں سے نمٹا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں صفہ کا مدرسہ قائم ہوا، صحابہ کرام وہاں تشریف فرما ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا، اور ان کی تعداد 400 تک رہی، کم و بیش ہوتے رہے لیکن 400 تک اصحاب صفہ، وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طلبہ تھے، ان کی تعداد 400 تک رہی۔ پھر اس کے بعد یکم ہجری، 1 ہجری میں، پہلی ہجری کے دوران، اسی پہلے سال کے دوران اذان کا حکم بھی نازل ہوا، اذان جاری ہوئی، آپس میں مشورہ ہوا کہ نماز کے لیے کس طرح سے پکارا جائے، بلایا جائے، تو پھر مختلف آراء سامنے آئیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، ان کو خواب میں اذان کا طریقہ سمجھایا گیا، انہوں نے آ کے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند فرمایا، اور اس طریقے سے اذان کی ابتدا ہوئی۔ اور اسی 1 ہجری پہلے سال کے دوران زکوٰۃ کا حکم بھی باقاعدہ طور پر نازل ہوا، اور اس سال کے آخر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سال شروع ہوا، سنہ ہجری 2 سنہ ہجری میں سب سے اہم جو چیز شروع ہوئی وہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، غزوات اور سرایا کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوہ یعنی جس جنگ میں، جس لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور جس جنگ کے لیے، جس لڑائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تشکیل کر کے بھیجا، اس کو سریہ کہا جاتا ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس شرکت فرمائی، اسے غزوہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو غزوہ بدر کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی زندگی کی بھی ابتدا ہوئی۔ پھر اسی دوسرے سال میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور اسی سال میں قبلہ تبدیل ہوا۔ جب مدینہ تشریف لے گئے تو ابتدائی 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی آپ نے رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ آپ مسجد حرام کی طرف پھیر گئے۔ تو تحویل قبلہ بھی سن 2 ہجری میں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزوں کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی، اور اسی رمضان کے اندر غزوہ بدر واقع ہوا، اور پھر صدقہ فطر، اسی رمضان کے آخری 2 دن باقی تھے، صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا، اور پھر عید کی نماز جاری ہوئی، اور بعد میں اسی سال میں آگے چل کے عید الاضحیٰ اور قربانی کا حکم جاری ہوا۔ تو یہ سارے سلسلے سن 2 ہجری کے اندر ہوئے۔ تیسرے سال میں کل 5 غزوات ہوئے، اور 2 ایسی مہمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی امارت میں لڑنے کے لیے لشکر روانہ کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان سے، ان کی پہلی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان سے فرمایا، یہ سن 3 ہجری میں ہوا۔ پھر غزوہ بدر کے اندر حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کے خاوند شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کا نکاح کا پیغام حضرت عثمان سے بات کی، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات کی، لیکن بالآخر پھر حضرت ابوبکر نے خاموشی اختیار کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام نکاح بھیجا تو پھر حضرت حفصہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں بیٹی والا خود نکاح کی بات کرے اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ کرام کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ تکلفات نہیں ملتے، یہ کوئی معیوب نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں معیوب نہیں ہے۔ حضرت عمر اپنی بیٹی کا پیغام نکاح پہلے حضرت عثمان سے بات کی کہ میری بیٹی اب بیوہ ہو چکی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میرا ابھی ارادہ نہیں ہے نکاح کا۔ حضرت ابوبکر سے بات کی، انہوں نے خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے چاہت کو محسوس کر چکے تھے، سن چکے تھے، تو انہوں نے حضرت عمر کو کوئی جواب نہ دیا۔ چند دن کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حفصہ کا نکاح کا پیغام جب آیا تو حضرت عمر نے ان کے لیے ہاں کر دی، اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان تکلفات سے دور کر دے کہ جو ہم نے اپنے لیے خود بنا رکھے ہیں۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اسی سن 3 ہجری میں ہوئی، پھر غزوہ احد واقع ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ جو ماتم کے اوپر رونا پیٹنا ہے، جو گریبان جا کیا جاتا ہے، جو آہ و زاری کی جاتی ہے، جو آپے سے باہر ہو کر جو رونا پیٹنا کیا جاتا ہے، اس کی حرمت واقع ہوئی۔ نوحہ کی حرمت بھی اسی 3 ہجری میں واقع ہوئی، اور پھر اس سال کے آخر میں سیدہ زینب بنت خزیمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، جو کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت زینب کی وفات ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو یہ واحد ام المومنین ہیں کہ جن کا نکاح جن کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا۔ سن 4 ہجری میں ایک حادثہ واقع ہوا، 2 قبائل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، آپ تبلیغ کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں سکھائیں، دین کی بات سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ پر مشتمل ایک لشکر تیار کر رکھا تھا جس کو جاسوسی کے لیے بھیجنا تھا انہی قبائل کے لیے۔ تو جب وہ لوگ خود آ گئے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ان کے ساتھ رخصت کر دیا، لیکن راستے میں جا کر انہوں نے غداری کی، ان کو شہید کیا، اور چند ایک کو وہیں شہید کر دیا، کچھ قیدی بن گئے۔ بہرحال وہ تمام 10 کے 10 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تفصیلی واقعہ ہے، رجی کا واقعہ اسے کہا جاتا ہے، رجی کے مقام پر یہاں پر انہوں نے غداری کی، تو اس سلسلے میں یہ واقعہ رونما ہوا، اور پھر اسی چوتھے سال یعنی سن 4 ہجری میں شراب کی حرمت کا حکم آیا۔ اس سے پہلے تدریجاً شراب کے بارے میں اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا رہا، لیکن واضح صراحتاً شراب کی حرمت کا جو حکم آیا وہ سن 4 ہجری کے اندر آیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، یہ تم سے شراب اور یہ ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا کہ کہہ دو کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، مطلقاً حرمت نہیں آئی۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ مزید اس کی شناعت بیان ہوئی، اور پھر بالآخر اس کی حرمت واقع ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا الرجس، تو ان سے بچو، ان سے دور رہو۔ واضح طور پر شراب کی حرمت کا حکم آ گیا۔ تو یہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سن 4 ہجری میں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور پھر اسی سال میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح واقع ہوا۔ اس سال کے دوران 2 غزوات ہوئے اور 2 سرایہ، 2 مہمات صحابہ کی
امارت میں، اور 2 ایسی مہمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ سن 5 ہجری کے ابتدا میں غزوہ بنو مستلق واقع ہوا۔ اس غزوے سے واپسی پر واقعہ افک ہوا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اور پھر بعد میں پوری قرآن کی کئی آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور ان کی برات کے حوالے سے۔ تو یہ افک کا واقعہ یہ بھی سن 5 ہجری میں ہوا، اور اسی واقعے کے دوران تیمم کا حکم بھی نازل ہوا۔ ایک مقام پر صحابہ کا پڑاؤ تھا، پانی ختم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیمم کا حکم ملا، اور تیمم اس دور میں، اس سال میں تیمم کا حکم آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت جویریہ بنت حارث سے نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی سال غزوہ خندق واقع ہوا۔ یہ سن 5 ہجری کی بات ہو رہی ہے۔ غزوہ خندق کے واقعے کے بعد اس سال کے آخر میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، جو کہ بیوی تھی حضرت زید بن حارثہ کی۔ ان سے علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا، اور اسی سال پردے اور حجاب کا حکم بھی نازل ہوا۔ یہ سن 5 ہجری کے اہم واقعات ہیں۔ بہرحال اس دوران جو غزوات ہوتے رہے ان پر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی، موقع ملا تو غزوات پر الگ سے کبھی بات تفصیل سے کی جائے گی، اس لیے کہ یہ اتنی وسعت ہے سیرت کے عنوان میں، اتنا یہ پھیلا ہوا عنوان ہے کہ اگر آپ صرف ان چیزوں کو، صرف ان کی اس لسٹ کو ایک دفعہ پڑھ دیں تو اس کے لیے شاید کئی دن گزر جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جامع شخصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے دوران اتنے واقعات ہوئے اور اتنی تفصیل ہے، اتنے عنوانات ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ ہر پہلو پہ بات کرنے کے لیے مستقل وقت چاہیے۔ تو غزوہ خندق اسی سن 5 ہجری کے اندر ہوا، اور سن 6 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ حدیبیہ کے مقام تک گئے، اطلاع ملی کہ کفار نے منع کر دیا ہے، وہ اجازت نہیں دیں گے مکہ کے اندر آنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر خبر آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ہاتھ پر موت پر بیعت لی، بیعت رضوان کے نام سے جو مشہور ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو یہ بیعت رضوان کا واقعہ، حدیبیہ کا واقعہ یہ سن 6 ہجری کا ہے۔ پھر اسی واقعے کے بعد جب واپسی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے تو لبید بن عاصم ایک بدبخت تھا، یہودی تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بیٹیوں کے ذریعے کسی طریقے سے جادو کروا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کرتے پھر ذہن میں نہیں رہتی تھی، اس کے اثرات کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہونے لگے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حل بتایا، اس کی ساری تفصیل واضح فرما دی۔ 2 فرشتے بات کرتے ہیں آپس میں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر فلاں لبید بن عاصم نے جادو کر دیا ہے، اور یہ فلاں کنویں کے اندر اس نے ان کی کنگھی سے وہ اس طرح دھاگے باندھ کے گرہیں لگا کے چھوڑی ہیں، تو وہ جب نکال لی جائیں گی تو یہ ختم ہو جائے گا جادو کا اثر۔ اور معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، اس کے بعد پھر یہ جادو کا اثر ختم ہوا۔ تو حضور پر جو جادو کیا گیا یہ سن 6 ہجری کے اندر ہوا۔ اور اسی طرح پھر زہار کا حکم ہوا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتا تو وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس کا یہی حکم تھا، لیکن ایک واقعہ ہوا تو اس کے بعد پھر زہار کا باقاعدہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا، اس کا کفارہ کیسے ہوگا، وہ ساری تفصیل نازل ہوئی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی۔ تو یہ واقعات، یہ سارا سلسلہ سن 6 ہجری میں ہوا، اور اسی دوران حج کا حکم نازل ہوا۔ حج کی فرضیت بھی 6 ہجری میں ہوئی، ایک روایت میں کہ 9 ہجری میں ہوئی، ایک روایت میں 10 ہجری میں ہوئی۔ تو 6 ہجری میں حج کی فرضیت ہوئی، 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر بنا کے حج کے لیے روانہ کیا، 7 صحابہ کو روانہ کیا، اور سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اور اسی سال سیدہ ام حبیبہ سے نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اور یہ حبیبہ وہ تھی کہ جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش یہ ان کے ساتھ تھے، لیکن وہاں جا کر وہ مرتد ہو گئے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ تو حضرت سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا جائے۔ حضرت جعفر وہاں موجود تھے، دیگر صحابہ موجود تھے، ان کی معیت میں ان کے سامنے نکاح ہوا۔ پھر وہاں سے وہ تشریف لائی اور خیبر کے اندر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ سن 7 ہجری میں خیبر ہوا، غزوہ خیبر ہوا۔ خیبر مدینہ سے 180-85 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک یہودیوں کی اس وقت کی ایک کالونی تھی، جہاں پر انہوں نے تقریباً 8 کے قریب بڑے بڑے قلعے بنا کے رکھے تھے۔ دو ایریاز میں ان کو تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک جگہ پہ 5 قلعے بنا رکھے تھے، دوسرے علاقے میں 3 قلعے بنا رکھے تھے۔ تو یہ پورے خیبر میں کل 8 قلعے تھے، اور ان قلعوں کے اندر انہوں نے اپنا اسلحہ جمع کیا ہوا تھا، اپنا ساز و سامان اور بڑی انہوں نے اس کے اندر تیاری کر رکھی تھی، اور ان کا ارادہ مدینہ پہ حملہ کرنے کا تھا۔ وہاں پہ وہ سازشیں کر رہے تھے۔ تو ان کا خاتمہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے خیبر۔ وہاں پر غزوہ خیبر ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن قیام فرمایا، پھر واپسی ہوئی۔ تو اس قیام کے دوران وہاں پر حضرت حبیبہ وہاں پر آ کر ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح ان کے ساتھ منعقد ہوا۔ پھر اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سن 7 ہجری میں کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا۔ وہیں خیبر میں مرحب کی بھابھی زینب نام تھا اس کا، اس نے کھانے میں زہر ملایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حضور نے ایک لقمہ لیا اور پھر چھوڑ دیا، اور صحابی وہ لقمہ لے چکے تھے، تو ان پر اس کا اثر ہوا، وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرما دی وحی کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زہر نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر اسی طرح اسی سال سن 7 ہجری میں حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ ایک غزوے کے موقع پر جب بہت سارے لوگ قیدی بنے، ان میں حضرت صفیہ بھی قید میں آئیں، اور ان کے بھائی، شوہر، ان کے والد اور ان کے قریبی جتنے لوگ تھے وہ سارے اس جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزادی دی کہ آپ اگر چاہیں تو اپنے قبیلے میں واپس جا سکتی ہیں، آپ آزاد ہیں، اور اگر یہاں رہنا چاہیں تو نکاح کا پیغام دیا، تو انہوں نے اس کو پسند فرمایا اور اس کو قبول کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ اس کے بعد اسی سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء، یعنی وہ جو عمرہ پچھلے سال رہ چکا تھا حدیبیہ میں آنے کی وجہ سے، اس وہاں حدیبیہ کے واقعے کی وجہ سے، وہ عمرہ اس سال ادا کیا گیا۔ تو صلح حدیبیہ جو ہوئی اس میں چند شرائط طے کی گئی تھیں، ان شرائط کے تحت یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے اور عمرہ ادا کریں گے، صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے، عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے، اپنے ساتھ اسلحہ اگر لائیں گے تو اسے کھول نہیں سکیں گے۔ اس قسم کی شرائط طے کی گئیں، اور پھر یہ شرائط بھی طے کی گئیں کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ جانا چاہے گا، مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آ گیا تو مکہ والے اس کو مسلمانوں کو واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح سے بہت ساری شرائط لگا کر ایک معاہدہ طے کیا گیا، اور جو ارد گرد کی جو قبائل تھے ان قبائل کو یہ چھوٹ دی گئی کہ آپ اگر چاہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیں، اور اگر چاہیں تو آپ قریش کے ساتھ ہو جائیں۔ تو ان میں 2 قبیلے تھے، بنو خزاعہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اور ایک دوسرا قبیلہ تھا، انہوں نے قریش کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، بنو بکر تھے غالباً، یا ایسا کچھ نام تھا، میرے نام ذہن سے نکل رہا ہے۔ تو ایک قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، دوسرے نے قریش کی حمایت کی، اور بعد میں پھر انہی 2 قبیلوں نے جب آپس میں جنگ ہوئی ان کی، وہ جنہوں نے قریش کی حمایت کی تھی انہوں نے بنو خزاعہ پہ آ کے حملہ کر دیا، اور قریش کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے بھی آ کے اس حملے میں شرکت کی، اور معاہدہ یہ ہو چکا تھا کہ آپس میں 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ دونوں فریقین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا،
لیکن انہوں نے اگلے ہی سال انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، ایک قبیلے نے دوسرے کے خلاف کارروائی کی تو اس کے ساتھ قریش نے بھی ساتھ دیا، تو گویا کہ یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس پر پھر 3 باتیں ان کے سامنے رکھی گئیں کہ ان میں سے کون سا آپشن آپ کو قبول ہے، تو انہوں نے تیسرا قبول کیا کہ اس معاہدے کو توڑ دیا جائے۔ جب یہ بات ہوئی تو بعد میں ان کو خیال آیا کہ یہ معاہدہ توڑنا ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں بھیجا گیا کہ رسول اللہ سے بات کریں اور اس معاہدے کو برقرار رکھیں۔ انہوں نے آ کے حضور سے بات کی، حضور نے کوئی جواب نہ دیا، توقف فرمایا، خاموشی اختیار کی۔ کافی دیر وہ سوچتے رہے کہ کوئی جواب آئے گا، نہ آیا جواب، تو انہوں نے باہر آ کے اعلان کر دیا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ برقرار ہے، اور یہ اعلان کر کے واپس آ گئے۔ لیکن جب وہ مکہ پہنچے تو وہ سمجھ گئے کہ اب کچھ حالات اچھے نہیں ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی کارروائی ہو۔ تو اس کے بعد پھر وہ ان کو یہ کھٹکا لگا ہوا تھا کہ کسی بھی وقت ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ اب جب یہ عمرہ کرنے کے لیے دوسرے سال مسلمان آئے تو طواف کے دوران جب مسلمان آئے تو مشرکین ان کو طعنہ دینے لگے کہ یہ جب سے گئے ہیں یثرب، مدینہ گئے ہیں، وہاں ان کی حالت کمزور ہو گئی ہے، یہ کمزور دبلے پتلے ہو گئے، بیمار کر دیا ان کو۔ یثرب کی فضا نے، مدینہ کی فضا نے ان کو لاغر اور کمزور کر دیا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں اس کے اندر رمل کرنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے، اپنے کندھے ہلا کے چلنا ہے، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا کہ جب آپ نے طواف کرنا ہے پہلے 3 چکر آپ نے رمل کر کے خوب اکڑ کے اور کندھے ہلا کے چلنا ہے، تاکہ یہ جو طعنے دے رہے ہیں کہ کمزور ہو چکے ہیں، لاغر ہو گئے ہیں، یہاں سے ہجرت کر کے اور مسلمان ہونے کے بعد ان کے حالات کمزور ہو گئے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ باقی 4 چکر جو ہے وہ عام طریقے سے۔ تو یہ جو رمل کا آج بھی جب عمرے کے لیے جایا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے، اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلا جو طواف ہوتا ہے اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے، اکڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہاں سے ہی چلا ہے۔ پھر اسی 7 ہجری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح میمونہ بنت حارث سے ہوا، اور اس سال کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے جو دیگر ممالک کے سربراہوں کو خطوط لکھے، وہ سن 7 ہجری میں لکھے، اور انہی خطوط میں سے بہت سارے، اس میں بھی کافی تفصیل ہے، کچھ لوگوں نے وہ اسلام قبول کر لیا، کچھ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو نعوذ باللہ ان کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ تو بہرحال جس نے جیسا عمل کیا اس کے مطابق اس کے ساتھ ہوا بھی۔ اگر کسی نے حضور کے خطوط کو پھاڑا تو اس کی حکومت بھی تباہ ہوئی، وہ خود بھی برباد ہوا، اور کسی نے اگر اسلام قبول کر لیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ تو انہی میں سے جو مصر کا سربراہ تھا مقوقس، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف بھیجے، بڑا اکرام کیا آپ کے سفیر کا، اور تحائف بھیجے، اور ان میں انہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور باندھی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باندھی تھی، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔ پھر سن 8 ہجری میں جو معاہدے کی خلاف ورزی تھی اس کے نتیجے میں پھر فتح مکہ کا واقعہ ہوا، اور 8 ہجری کی شروع ہی میں ایک موقع ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کسی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے ہیں تو آپ کے لیے اگر ہم ایک ممبر تیار کر دیں تو اس بارے میں آپ سے اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کر لیں، اجازت دے دی، ممبر بنایا گیا۔ تو آئندہ جمعہ جب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے جو ہی خطاب شروع کیا، خطبہ دینا شروع کیا، تو جس تنے کے ساتھ، کھجور کے جس تنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے اب تک جتنا بھی عرصہ گزرا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے اس کے سہارے کھڑے ہو کے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو جب آپ کا ممبر تیار ہو گیا تو وہ ستون وہیں رہ گیا، اور آپ ممبر پہ تشریف لے آئے تو اس ستون سے
چلا چلا کے وہ رونے لگا اور اس کے رونے کی آواز سب نے سنی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس ستون کو سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، اپنے ساتھ جوڑا ملایا اور اس کو تسلی دی۔ پھر وہ ایسے ہچکیاں لینے لگا، سسک کے رونے لگا، جیسے کسی بچے کو رونا شروع ہو جائے، اس کو چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لینے لگتا ہے، اس طرح سے وہ ہچکیاں لیتے ہوئے پھر خاموش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی تو وہ خاموش ہوا۔ تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک تنا برداشت نہیں کر سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، تو اس کا پھر اندازہ کرنے میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کو کس طرح سے، کیسے، کس دل کے ساتھ برداشت کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع بہت طویل ہے، بہت وسیع ہے، وقت مختصر ہے۔ انشاءاللہ جو آگے جتنے واقعات رہ گئی ہیں، جو باتیں رہ گئی ہیں، آئندہ جمعے پہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔